معزز خواتین و حضرات، ارکان سلسلہ عالیہ جامعہ، محترم بزرگوں، دوستوں، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ جب کوئی بات کہی جاتی ہے تو کہنے والا اور سننے والا جب تک اس بات کی طرف پوری طرح متوجہ نہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ حاضر دماغی کے ساتھ خیالات کے انتشار سے الگ ہو کر غیر جانبدار ہو کر بات کرے، اور سننے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ توجہ کے ساتھ، ذہنی یکسوئی کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ ذہنی انہماک کہنے والے کا ہو یا سننے والے کا ہو، دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ بات کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے خود کو تیار کریں۔ میں جو کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں یا جو کچھ آپ اس سے سننا چاہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک ہی مقصد کار فرما ہے، وہ یہ کہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی عرفان سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی قربت سے متعلق وہ باتیں بتانا چاہتا ہوں جن باتوں کو سمجھ کر اور جن باتوں پر عمل کر کے انسان یقیناً خدا رسیدہ ہو جاتا ہے۔ آپ حضرات دور دراز سے تشریف لائے، آپ کے ذہن میں بھی یہی ایک مقصد ہے کہ ہم کوئی ایسی بات سن لیں یا ایسا کوئی راستہ ہمارے اوپر کھل جائے کہ جس راستے پر چل کر ہماری کوشش، ہماری جدوجہد کامیاب ہو اور ہمارا اپنے اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ اس کے لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ذہنی یکسوئی اور ذہنی مرکزیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ ذہنی مرکزیت حاصل کرنے کے لیے 5 منٹ آنکھیں بند کر کے اس بات کا تصور کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم اس بات کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ کہنے والا کہنا چاہتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہو، اور جو کچھ سننے والے سننا چاہتے ہیں ان کے ذہن میں بھی وہی الفاظ نقش ہو جو اللہ تعالیٰ کے لیے پسندیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسندیدہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنکھیں بند کر کے آپ سب حضرات، میں بھی آپ کے ساتھ شریک ہوں، یہ خیال کریں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ حاضر و ناظر ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، اللہ خبیر ہے۔ یہ بات ہم علمی طور پر جانتے ہیں، لیکن
عملی طور پر جب پرکھ کر ہمارا تجربہ نہیں ہے تو عملی طور پر اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم دل کی گہرائیوں سے حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روح طیبہ کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں کہ یہ 5 منٹ کے اس مراقبے میں ہمارے اوپر اپنا فیض عام کریں اور اپنی رحمت محیط کر کے ہمارے ذہن کو، ہمارے دماغ کو، ہمارے دل کو وہ جلا بخش کہ واقعتاً ہم جو کچھ سنے اس میں ہمیں اللہ کا نور نظر آئے، اور جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں اس نور کے سرور سے ہماری زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں تو زیادہ سے زیادہ عرصے کے لیے ایک سرور ہو، ایک خمار ہو جس میں ہم رہ کر ہمیشہ اس بات کی طرح متوجہ رہے کہ ہماری زندگی اور ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی جانب سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح فی زجاجہ الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله للناس من كل أمثال ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے۔ پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں کہ نور کیا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اور اللہ زمین آسمان کا نور ہے، اس کی ہدایت اللہ تعالیٰ جس کو چاہے دیتے ہیں۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، فی الواقع دانا اور بینا ہر چیز کے بارے میں اللہ ہے، اللہ ہی ہر چیز کو جانتا ہے۔ سورہ اخلاص میں دوسری سورت جو میں نے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فرما دیجیے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی قسم کی احتیاج نہیں ہے، ضرورت سے اور احتیاج سے پاک اور مبرہ ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے اور نہ اللہ کا کوئی باپ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی خاندان نہیں۔ اب ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی علوم کی روشنی میں تشریح کی جاتی ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین کا اور آسمانوں کا روشن نور ہے، یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو حرکت ہے، زمین اور آسمانوں میں جو مخلوقات ہیں، جو بھی کچھ ہے، ان سب کی بنیاد اللہ کا نور ہے۔ ہر شے میں اللہ اپنی نوری صفات کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ زمین کے اوپر موجود کوئی شے، آسمانوں میں موجود کوئی مخلوق اس قانون سے مستثنی نہیں ہے۔ شے کا وجود اس بات پر قائم ہے کہ شے کے اندر اللہ کا نور ہے۔ اگر شے کے اندر اللہ کا نور نہ ہو تو شے کا وجود نہیں ہوگا۔ اللہ نور السماوات والارض، نور کو روشنی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم روشنی کہتے ہیں تو پھر تمثیلی بیان ہو جاتا ہے، اور جب تک ہم نور کو نور کہتے ہیں تو نور کے پیچھے ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو تمثیلات سے ماورا ہے، اور ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس حقیقت سے کسی بھی طرح انکار ممکن نہیں ہے۔ مخلوقات میں ممتاز مخلوق دو ہیں جن کو مکلف مخلوق کہا گیا ہے۔ ایک مکلف مخلوق انسان ہے، دوسری مکلف مخلوق جنات ہے۔ لیکن جب آدم علیہ السلام کو نیابت و خلافت سے سرفراز فرما دیا گیا، آدم علیہ السلام کو وہ علوم سکھا دیے گئے جو علوم فرشتے نہیں جانتے تھے، اور جن علوم سے جنات بے خبر تھے اور بے خبر ہیں۔ تو تمام مخلوق میں ممتاز مخلوق انسان قرار پایا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنی تمام صفات کا علم آدم کو سکھا دیا۔ یہ لفظ علم آدم الاسماء كلها اللہ تعالیٰ نے نہ فرشتوں کے لیے بیان کیا اور نہ جنات کے لیے بیان کیا اور نہ ہی کسی اور مخلوق کے لیے بیان کیا، جبکہ دوسری تمام مخلوقات بھی
باشعور ہیں، باحواس ہیں، اچھے برے کا انہیں ادراک ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اپنی امانت سماوات پر پیش کی، زمین سے کہا کہ یہ امانت ہم تیرے ثبوت کرنا چاہتے ہیں، پہاڑوں سے کہا کہ اگر تم چاہو تو یہ امانت ہم تمہارے ثبوت کر سکتے ہیں۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، آسمانوں کے اندر جتنی مخلوقات ہیں سب نے، زمین کے اوپر جتنی بھی موجودات ہیں سب نے، اور پہاڑوں نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سن کر کہا فَأَبَيْنَا، انہوں نے کہا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا، کہ اگر ہم نے اس امانت کو اٹھا لیا، قبول کر لیا، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہمارا وجود عدم ہو جائے گا، ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ وَأَن يَحْمِلْنَا مِنْهَا، اگر ہم نے اس کو اٹھا لیا تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس امانت کو قبول کر لیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ انسان بے شک ظالم جاہل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس اشارت سے آسمانوں، زمین اور فرشتوں کے اس بیان سے کہ اگر ہم نے اس امانت کو قبول کر لیا تو ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اس بات کی شہادت فراہم ہوتی ہے کہ آسمانوں میں، زمین میں جو بھی کچھ ہے اور پہاڑوں میں شعور ہے۔ اگر شعور نہ ہوتا تو پہاڑ یہ نہ کہتے کہ ہم اس امانت کے متحمل نہیں ہیں۔ انسان نے جب اس امانت کو اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلد بازی کی، انہو کان ظلوما جہولا، یہ ظالم ہے اور جاہل ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک طرف انسان اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ظالم اور جاہل ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا امین ہے۔ اب اس کا مفہوم یہ نکلا کہ اگر انسان بحیثیت امین کے امانت دار ہے، بحیثیت امین کے اس امانت کا فائدہ اٹھاتا ہے تو وہ ممتاز ہے، اور اگر وہ اس امانت سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اس امانت کی اہمیت کو نہیں سمجھتا، تو وہ ظالم اور جاہل ہے۔ موجودہ صورتحال کچھ ایسی ہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا امین ہے، لیکن اسے اس امانت کے بارے میں کچھ علم نہیں۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کی امانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی امانت دراصل اللہ تعالیٰ کی نیابت و خلافت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تفویض کردہ وہ اختیارات ہیں جن اختیارات کو استعمال کر کے انسان کائنات میں تصرف کر سکتا ہے، جن اختیارات کو استعمال کر کے انسان فرشتوں کا مسجود بن سکتا ہے، جن اختیارات کو استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں حصے دار بن سکتا ہے۔ وہ امانت کیا ہے؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جب انسان نے اس امانت کو
اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، یہ قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی نیابت و خلافت سونپ دی، اور نیابت اور خلافت سے متعلق جو امور تھے ان امور کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات منتخب کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات منتخب کی، جس کو اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو یہ علوم عطا کر رہے ہیں جو فساد برپا کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا کہ ہم نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے تم بیان کرو۔ جب آدم نے وہ علوم بیان کیے تو فرشتوں نے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر کے کہا کہ ہم تو اتنا ہی کچھ جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے، یعنی آدم کی فضیلت کو تسلیم کر لیا۔ آدم کی فضیلت کو کس چیز نے تسلیم کیا؟ کیا آدم کے گوشت پوش کے جسم نے تسلیم کیا؟ یہ غور طلب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کے پتلے کو کھنکھناتی بجنی مٹی سے بنایا۔ کھنکھناتی بجنی مٹی سے بنانے کا مطلب یہ کہ آدم کے وجود کو ہم نے خلا سے بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خلا جو تھا وہ نہ سنتا تھا، نہ بولتا تھا، نہ محسوس کرتا تھا۔ ہم نے اس خلا کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ ہم نے اس پتلے کے اندر، اس خلا کے اندر اپنی جان میں سے جان ڈال دی۔ اب آپ اس آیت کو پڑھیں، اللہ نور السماوات والارض، کہ اللہ زمین اور آسمانوں کا نور ہے، یعنی زمین آسمان اللہ کے نور سے چل رہے ہیں اور متحرک ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی جان میں سے جان ڈال دی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے پتلے میں اپنا نور منتقل کر دیا۔ نور منتقل ہونے سے ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ وہ پتلا نعوذ باللہ خدا بن گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے ارشاد کے مطابق وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِهِ، کہ ہم نے اپنی جان میں سے جان ڈالا۔ اللہ جو نور ہے، یعنی انسان کے اندر جو ممتاز مخلوق ہے، اور جو چیز انسان کو ممتاز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کائنات میں ہر موجود شے میں اللہ کا نور ہے، لیکن کائنات میں موجود کوئی شے اللہ کے نور سے واقفیت نہیں رکھتی۔ واحد مخلوق انسان ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم سکھا دی ہے، جن علوم کی بنیاد پر وہ اپنے اندر جاری و ساری اور متحرک نور کا مشاہدہ بھی کر سکتا اور اس نور سے استفادہ بھی کر سکتا ہے، اور اس نور کی بدولت کائنات میں اس کا تصرف بھی قائم ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ ہم نے تمہارے لیے آسمانوں کو اور زمینوں کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے سب کا سب تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو، ہر شے تمہارے تابع فرمان کر دیا ہے۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب سورج کا تابع ہونا یہ مفہوم رکھتا ہے کہ وہ ایک وقت مقررہ پر سورج نکلتا ہے،
وقت مقررہ پر سورج ڈوب جاتا ہے اور سورج ہمیں دھوپ فراہم کرتا ہے. کیونکہ سورج ہمیں دھوپ فراہم کرتا ہے اس لیے ہمارے لیے مسخر ہے. یہ کوتا بینی ہے، کم عقلی ہے، جہالت. سورج سب کو دھوپ فراہم کرتا ہے. سورج اگر پرندوں کو دھوپ فراہم کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے سورج پرندوں کے لیے بھی مسخر ہوا. سورج اگر چپاؤ کو دھوپ فراہم کرتا ہے تو سورج چپاؤ کے لیے بھی مسخر ہوا. سورج اگر کیچڑ کو، دلدل کو، مٹی کو دھوپ فراہم کرتا ہے تو آپ یہ کہیں گے کہ سورج تو کیچڑ کے لیے بھی نعوذ باللہ مسخر ہوا. تو اگر مسخر ہونا یہ بات ہے کہ دھوپ نکلتی ہے، سورج نکلتا ہے، جس کو نہار پر پہنچتا، زوال پذیر ہوتا، غروب ہو جاتا، اور ایک مسلسل متواتر حرکت ہے جو لاکھوں سال سے قائم ہے. اور یہ حرکت اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج کو انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے. تو یہ بات اس لیے قابل تسلیم نہیں ہے کہ زمین پر موجود ہر مخلوق سورج سے استفادہ کرتے ہیں، سب کو دھوپ ہوتی ہے. تسخیر کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی اپنی ذاتی جو زندگی ہے، سورج کی اپنی ذاتی جو صفات ہے، سورج کیا ہے، سورج کیسے نکلتا ہے، سورج کی اپنی ذاتی حیثیت کیا ہے. کیا انسان سورج میں تصرف کر سکتا ہے؟ اگر انسان سورج میں تصرف کر سکتا ہے تو تسخیر کا مفہوم پورا ہوتا ہے. اگر انسان سورج میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا، اگر انسان سورج کی ماہیت قلب میں اپنا تصرف شامل نہیں کر سکتا تو پھر تو سورج میں سب کے لیے مسخر ہے. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ستاروں کو مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے زمین کو مسخر کر دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمانوں کو مسخر کر دیا. انسانوں کے لیے تو آسمانوں کو مسخر کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ آسمانوں میں جو مخلوق ہے وہ بھی مسخر ہو گئی، یعنی فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا. اور یہ مسخر ہونا اس لیے ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا جو نور تمام کائنات میں جاری و ساری ہے، جو نور کائنات کو زندگی بخش رہا ہے، اس نور سے واقف صرف انسان ہے. وعلم آدم الاسماء كلها. ہم نے انسان کو، آدم کو وہ فارمولے سکھا دیے، وہ کائنات کی حکمتیں اس کو سکھا دیے جن حکمتوں کے اوپر کائنات قائم ہے اور جاری ساری ہے. اس نور کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر جھانکنا ہوگا. کوئی بات مشکل نہیں، بہت آسان بات ہے. میں بار بار اس بات کو اس لیے سمجھاتا رہتا ہوں کہ بار بار دہرانے سے بہت ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں. اب ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ بیٹھے، کوئی ایک آدمی یہ بتائے کہ انسان روح کے بغیر چل سکتا ہے، پھر سکتا ہے، حرکت کر سکتا ہے، کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، سو سکتا ہے؟ کوئی ایک انسان، وہی روح اللہ کا نور، یعنی انسان کی اصل ہی اللہ کا نور ہے. انسان کی اصل ہی اس کی روح ہے. مادی وجود کی اپنی ذات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ماں کے پیٹ میں بچے کے اندر روح منتقل نہ کی جائے تو بچہ مردہ پیدا ہوتا ہے.
پیدائش کے بعد کسی بھی مرحلے میں روح اگر جسم سے رشتہ توڑ لے تو آدمی زندہ نہیں مردہ کہلاتا ہے۔ آپ سوچ کر بتائیں، کسی مردہ جسم میں کبھی آپ نے حرکت دیکھی؟ کسی مردہ جسم کی شادی ہوئی؟ کسی مردہ جسم سے کوئی پیدائش ہوئی؟ کسی مردہ جسم نے روٹی کھائی ہے، پانی پیا؟ کسی مردہ جسم کو آپ کسی اوزار سے، چھری سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، اس نے اپنی طرف سے کوئی مزاحمت کی ہے؟ تو پھر مادی وجود کی کیا حیثیت؟ بتائیں بھائی، مادی وجود کی کیا حیثیت؟ مادی وجود کی حیثیت ہی اس وقت ہے جب اس کے اندر روح موجود ہو، اور وہ روح جو ہے اللہ نور السماوات، یعنی یہ روح جو ہے انسانی کے اندر نہیں ہے، زمین اور آسمانوں میں جتنی بھی مخلوق ہے سب میں اللہ کی روح کام کر رہی ہے، سب میں اللہ کا نور کام کر رہا ہے۔ انسان کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ اس نور سے انسان روحانی طور پر ازل میں واقف ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب کن کہا اور ساری کائنات بن گئی، کائنات بن گئی، کائنات میں انسان بھی بن گئے، درخت بھی بن گئے، ہر چیز بن گئی، تو ممتاز مخلوق انسان ہے، تو انسانوں کی روحیں بن گئی اور بڑوں گھر میں اب روح میں نہ تو دیکھنے کی صلاحیت، نہ سننے کی صلاحیت، روح میں نہ اپنے علاوہ دوسرے کو سمجھنے کی کوئی صلاحیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جمود کو توڑنے کے لیے خود روحوں کے سامنے کیا، خود کو روحوں کے سامنے کیا۔ روح کو سامنے کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ جب روح نے آواز سنی تو روح آواز کی طرف متوجہ ہوئی، تو پہلی بات یہ ہوئی کہ روح نے سب سے پہلی جو آواز سنی وہ اللہ کی آواز تھی، یعنی روحیں اللہ کی آواز سن چکی ہیں۔ آواز سننے کے بعد جب روحیں متوجہ ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ روح کی آنکھ نے جو پہلی جو ہستی دیکھی وہ اللہ کی ہستی کو دیکھا۔ آواز آئی میں ہوں، ظاہر ہے سوال پیدا ہوا کون ہے، کہاں سے آواز آئی؟ جب روحیں متوجہ ہوئی اس آواز کو سن کر تو انہوں نے اللہ کو دیکھا۔ اللہ کو دیکھنے کے بعد روح نے اس بات کا اقرار کیا، قالوا کہا انہوں نے، قالوا بلا، جی ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ یعنی روح نے سب سے پہلے اللہ کی آواز سنی، آواز سننے کے بعد سب سے پہلے روح کی آنکھ نے اللہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد سب سے پہلے جو کلام کیا روح نے وہ یہ کیا کہ جی ہاں میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ آپ میرے رب ہیں، الست بربکم۔ اس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ یوم ازل روح اللہ کی آواز سن چکی ہے، یوم ازل روح اللہ کو دیکھ چکی ہے، اور یوم ازل روح اللہ کو دیکھ کر اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے۔ اب پہلی بات اس پر آپ غور کریں، کیا روح کے بغیر کوئی
اس دنیا میں کسی قسم کی حرکت کر سکتا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے تو بتاؤ بھائی، ایک تو بولے. تو اصل جو انسان ہوا وہ اس کا مادی وجود ہوا یا روح؟ تو روح تو اللہ کی آواز سن سکی ہے، روح تو اللہ کو دیکھ سکی، روح تو اللہ کو دیکھ کے اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے. تو جب آپ کی اصل اللہ کو دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز سن چکی ہے، اللہ کی ربوبیت کا اقرار کر چکی ہے، تو آپ اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ آپ کی تو نظر ہی اللہ کے اوپر پہلی ہے، پہلی نظر کا ٹارگٹ ہی اللہ ہے. تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی اصل سے، اپنی جان سے، اپنی ذات سے، اپنے نفس سے، اپنی انا سے واقفیت حاصل کر لے تو کیا ہوگا؟ اللہ سے واقفیت حاصل. اس میں کوئی سوچنے سمجھنے کی بات نہیں ہے. روح آپ کی اصل ہے. آپ یہ بتائیں یہ بات آپ کو تسلیم ہے ہی نہیں کہ روح آپ کی اصل ہے؟ یا یہ بتائیں کہ روح کے بغیر آپ کھا سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ پی سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ بچے جن سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ شادی کر سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ مزدوری کر سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ ملازمت کر سکتے ہیں، روح کے بغیر آپ کو بخار چڑھ سکتا ہے، روح کے بغیر آپ صحت مند ہو سکتے ہیں، تو روح کے بغیر آپ کو سردی گرمی لگ سکتی ہے. مادی وجود تابع ہے روح کے. جب تک روح مادی وجود کے اندر نہیں ہوگی، مادی وجود کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو آپ کی اثر کیا ہوگی؟ بھائی سب بولو نا. تو آپ کی جو اصل ہے روح، وہ اللہ کو دیکھ چکی ہے، اللہ کی آواز سن چکی ہے، اللہ کی ربوبیت کے اقرار کر چکی ہے. تو آپ اللہ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں اللہ کو دیکھ سکتے جب آپ کی اصل روح ہے؟ بتائیں کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ روح سے واقعیت تو سب سے سر جانتے روح نکل گئی. کون کہتا ہے روح سے واقعیت؟ بھائی جب آپ کوئی مرتا ہے تو ان کا روح نکل گیا، بھی کہتے ہیں نہیں، تو روح سے تو واقعیت ہوئی. آپ روح کو محض ایک سنی سنائی بات تسلیم کرتے ہیں، اس کے اوپر یقین نہیں کرتے. صرف ایک سنی سنائی بات ہے کہ روح نکلتا ہے. اصل یہ ہے کہ ہم سب کچھ مادی وجود کو سمجھتے ہیں. میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ہم نے یوں کیا، ہم نے جناب جیسے کتنی اچھی انہوں نے نعت پڑھی، اب یہی کہیں گے واہ جی میں نے نعت کی، ان کی روح نکل جائے نعت کہہ کے دکھا دیا. پھر عظیمی صاحب نے جو بڑی اچھی تقریر کی، عظیمی صاحب بیٹھے بیٹھے ابھی بڑھ جائے، ایک لفظ نہیں منہ سے نکلے گا. عظیمی صاحب نے کیا کہا؟ تو جتنے بھی یہاں مخلوقات ہیں، زمین میں ہو آسمانوں میں ہو، سب میں ہی روح کام کرے. اللہ نور السماوات والارض، سب میں اللہ کا روح کام کرے. واحد مخلوق انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے روح کا علم عطا کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ اصل میں روح جب اس نے مادی وجود کو اپنے لیے لباس نہیں بنایا تھا، روح جب اس نے اپنے لیے کوئی بہروپ نہیں بنا تھا،
اس وقت خالصتاً روح تھی. اس خالصتاً روح نے اللہ کی آواز بھی سنی، اللہ کو دیکھا بھی، اور اللہ کی ربوبیت کا اقرار بھی کیا. جب وہ روح مادی وجود میں آ گئی تو مادی وجود میں آنے کے بعد ہمارے ماحول نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتایا ہی نہیں کہ روح اصل ہے، ہمیں یہ بتایا کہ مادی وجود اصل ہے. اسی بات کو ختم کرنے کے لیے اور اسی غلطی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے. ہر پیغمبر کی یہی تعلیم ہے کہ مادی وجود اصل نہیں ہے. مادی وجود ایک برقع ہے، مادی وجود ایک لفافہ ہے، مادی وجود ایک شلوار قمیص ہے، مادی وجود ایک کوٹ ہے. جب تک کوٹ جسم کے اوپر رہے گا کوٹ کی آستین ہلے گی. جب وہ کوٹ اتار کر کھوٹی پر لٹکا دیا جائے گا کوٹ کی آستین نہیں ہلے گی. اسی طرح ہمارا مادی وجود ایک لباس ہے. جب تک اس مادی وجود کے اندر روح رہے گی ہاتھ ہلے گا، پیر ہلے گا، پلک جھپکے گی، دل دھڑکے گا، دماغ میں انفارمیشن آئے گی، دماغ اس انفارمیشن میں معنی پہنائے گا. اور جب روح اس گوشت پوست کے جسم کو، لباس کو اتار کر پھینک دے گی، اب نہ پلک جھپکے گی، نہ خیال آئے گا، نہ کوئی تقریر کر سکے گا، نہ کوئی شعر کہہ سکے گا، نہ کوئی چل سکے گا، نہ کوئی پھر سکے گا، نہ کوئی سائنسی ترقی ہوگی، نہ کوئی یاد ہوگی، نہ کوئی گھر بنے گا، کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ ایک شہر کے جتنے بھی باسی ہیں سب کی روح کو کہہ دے الگ ہو جائے اس جسم سے. اس شہر کے بازاروں میں رونق ہوگی، اس شہر میں گھر بنیں گے، اس شہر میں سڑکوں کا کوئی تصور ابھرتا ہے، اس شہر میں کہیں شجرکاری ہوگی، اس شہر میں کہیں اسپتال بنیں گے، کوئی بیمار ہوگا، کوئی صحت مند ہوگا، کسی کی شادی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ روح جو اصل ہے اس نے اس مادی وجود سے رشتہ توڑ دیا. تو مختصر بات یہ ہے کہ مادی وجود کی حیثیت لباس کے علاوہ کچھ نہیں. جب تک اس مادی وجود کے اندر روح ہے آدمی زندہ ہے، آدمی متحرک ہے، آدمی سوچتا ہے، آدمی کو غصہ بھی آتا ہے، آدمی حسد بھی کرتا ہے، آدمی نفرت بھی کرتا ہے، آدمی محبت بھی کرتا ہے، آدمی سخی بھی ہے، آدمی بخیل بھی ہے، آدمی کنجوس بھی ہے. یہ الگ ایک بات ہے کہ بخل کیا ہے، سخاوت. لیکن آپ یہ بتائیں کہ اگر روح اندر نہ ہو تو انسانی وجود کی کون سی حرکت ہے جو قائم ہے؟ جی تو آپ کی اصل کیا ہوئی؟ روح اللہ کو دیکھ سکی ہے تو آپ کو اللہ کو دیکھ سکے ہیں. جب آپ کی اصل روح ہے تو روح تو اللہ کو دیکھ چکی، روح تو اللہ کی آواز سن چکی ہے، روح تو اللہ کی ربوبیت کے اقرار کر چکی ہے. اب اگر انسان یہ کہے کہ میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، یہ کہے کہ میں نے اللہ کی آواز نہیں سنی، جھوٹ بولے کہ میں نے اللہ کی ربوبیت کا اقرار نہیں کیا، انه کان ظلوما جہولا، اس سے بڑا ظلم اور جہالت نہیں ہو سکتی. روحانیت کوئی معمہ نہیں ہے، روحانیت کوئی فلسفہ بھی نہیں ہے.
اس کے پیچھے کوئی منطق بھی کام نہیں کرتا. بات سیدھی سی ایک اور ایک دو کہ انسان روح کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا. انسان روح کے بغیر بول بھی نہیں سکتا. انسان روح کے بغیر لکھ بھی نہیں سکتا. انسان روح کے بغیر سوچ بھی نہیں سکتا. انسان روح کے بغیر سو بھی نہیں سکتا. بیدار بھی نہیں سکتا. کچھ نہیں کر سکتا. اور روح اللہ کو دیکھ سکیے. اب ہمیں کتنا سا کام باقی رہ گیا ہمارے، وہ یہ کہ ہم اپنی اصل سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں. یہ جو رشتے ہیں، شوہر بیوی کا رشتہ، والدین کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، احباب کا رشتہ، اس کا تعلق ایک طرف روح سے، دوسرا مادی وجود سے ہے. رشتے مادی وجود میں ہوتے ہیں. مادی وجود میں رشتے ہوتے ہیں نا، کوئی شوہر ہے، کوئی بیوی ہے، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے. اصل اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ایسی ذات ہے کہ نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ وہ کسی، نہ اس کا کوئی باپ ہے. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کا کوئی خاندان بھی نہیں ہے. قل هو اللہ احد. اللہ ہے. مادی وجود کا جب بھی تذکرہ آئے گا تو کثرت کے بغیر آپ اس کا اظہار نہیں کر سکتے. مادی وجود کا مطلب ہی کثرت ہوتا ہے. مادی وجود کا مطلب ہی یہ ہے کہ رشتوں میں سے رشتے نکلے. مادی وجود کا مطلب یہ ہے وہ ہمیشہ محتاج ہوتا ہے وسائل کا. کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، بچوں کا محتاج، والدین کا محتاج، زمین کا محتاج، بارش کا محتاج، ہوا کا محتاج، آکسیجن کا محتاج، پانی کا محتاج، لباس کا محتاج، بھوک پیاس کا محتاج، نیند اور بیداری کا محتاج. یعنی زندگی میں کوئی ایک مرحلہ انسان کیا آپ تلاش نہیں کر سکتے جہاں انسان محتاج نہ ہو. اب آپ سوچیے، بتائیں زندگی میں کوئی ایک مرحلہ جہاں انسان محتاجی سے آزاد ہے، احتیاج سے آزاد ہے. بتائیں. ایک بات بتا دیں، پیدائش کیا والدین کے محتاج ہے، پیدا ہونے کے بعد ماں باپ کے محتاج ہے، ذرا سے بڑے ہوئے تو اساتذہ کے محتاج ہیں، اسکولوں کے محتاج ہیں، اور بڑے ہوئے تو کاروبار ملازمت کے محتاج ہیں، اور بڑے ہوئے تو شادی بیاہ کے محتاج ہیں، اور بڑے ہوئے تو بس ایک محتاجی کا لامو تلاش. اب اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ الصمد. اللہ کسی قسم کی احتیاج نہیں، محتاج نہیں اللہ کسی بھی چیز کو. اب انسان ایک نہیں ہو سکتا. مادی وجود کا جب ہم تذکرہ کریں گے تو مادی وجود ایک نہیں ہوگا، ہمیشہ کثرت. اللہ ایک، یعنی اللہ مادی وجود چاہتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. مخلوق بے نیاز نہیں ہو سکتی. تو آکسیجن کے بغیر زندہ ہی نہیں رہے گی، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہے گی، ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہے گی، روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہے گی. اب انسان کو کیا کرنا ہے کہ انسان کے اندر اللہ کا نور ہے، روح ہے. روح جب جسم کو اپنا لباس بناتی ہے تو جسم مجبور ہوتا ہے وسائل، روح وسائل کی مجبور نہیں ہوتی. تو انسان کو صرف ایک کام کرنا ہے. انسان اس سے آزاد نہیں ہو سکتا کہ وہ ایک ہو. انسان کثرت ہی ہوگا، مخلوق کثرت ہی ہوگی. انسان اس بات سے آزاد نہیں ہو سکتی وہ کسی کے بیٹا نہ ہو، کسی کا باپ نہ ہو.
انسان اس بات سے بھی آزاد نہیں ہو سکتا کہ اس کا خاندان، کوئی برادری، کوئی فیملی، کوئی کنبہ نہ ہو۔ ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ الصمد، اللہ کسی سے احتیاج نہیں کرتا۔ انسانوں سے توقعات چھوڑ کر صرف اللہ سے اپنی احتیاج قائم کر لے تو اپنی روح سے واقع ہو جاتا ہے۔ یہ فارمولہ ہے، ایک یہ روحانی فارمولہ ہے کہ انسان انسانوں سے احتیاج توڑ کے صرف اور صرف اللہ سے اپنی احتیاج قائم کرے اور اللہ کو اپنا کفیل سمجھے۔ اگر انسان کے اندر یہ یقین بن جاتا ہے، انسان کے دماغ میں یقین کا یہ پیٹرن مستحکم ہو جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، وسائل فراہم کرنے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ ہے، بچے دینے والا اللہ ہے اور موت دینے والا اللہ ہے۔ اگر انسان کے اندر یقین ہو جائے تو وہ انسانوں سے توقعات قائم کرنا چھوڑ دے گا، اور جیسے ہی کوئی انسان سے توقعات چھوڑ لے گا تو اب اللہ کے علاوہ تو کوئی توقع کے لیے رہ ہی نہیں گیا، تو اس کی توقع اللہ سے قائم ہو جائے گی۔ جب اسے بھوک لگے گی اور بھوک پوری ہوگی، کچھ کھا پی لے گا تو اس کا ذہن آٹومیٹک اس بات پر سوچ جائے گا کہ اللہ نے کھلایا۔ جب اس کو پیاس لگے گی، پانی پیے گا، اس کی پیاس بجھ جائے گی، از خود اس کا ذہن اس طرح جائے گا کہ اللہ نے پانی پلایا، اللہ نے پیاس بجھائی۔ بچے ہوں گے، ذہن اس طرح جائے گا کہ اللہ نے بچے دیے۔ جب اللہ بلائے گا، موت آئے گی تو اس بات سے خوش ہوگا کہ اللہ نے بلایا، اب اللہ کے پاس چلنا چاہیے، مزہ کرے۔ تو ایک یہ نقطہ ہے کہ اگر انسان انسانوں سے توقعات توڑ لے تو وہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے۔ بہت آسان سا نسخہ ہے، لیکن آسان تو بہت ہے۔ انسان لاکھوں سال سے اللہ سے ہی توقع نہیں قائم کرتا، توقع ہی انسانوں سے قائم کرتا ہے۔ اس لیے یہ مشکل بات مشکل ہے نہیں۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ سے آپ کا تعلق اس وقت قائم ہوگا جب آپ اللہ کی مخلوق سے توقعات توڑ کر صرف اور صرف اللہ کو اپنا کفیل تسلیم کر لیں۔ زبانی نہیں، یوں تو سبھی کہتے ہیں اللہ دیتا ہے، زبانی نہیں، دل سے۔ اور جب یہ یقین انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، وہ لوگ جو علم یقین حاصل کر لیتے ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا، یہ بات ہمارے مشاہدے میں ہے، ہم نے اس بات کا یقین کر لیا، ہم نے یہ بات دیکھ لی، سمجھ لی۔ یقولون آمنا بکل من عند ربنا، کہ یا ہر چیز اللہ کی طرف سے، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ کے احاطہ ہے قدرت سے باہر ہو۔ اب آپ خود غور کر کے بتائیں، اگر کوئی چیز اللہ کے احاطہ قدرت سے باہر ہے تو آپ بتا دیں۔ پانی ہے، ہوا ہے، آکسیجن ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، پھل ہے، اور آپ کی تمام مسائل جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائے، آپ بتائیں اس میں آپ کا کیا عمل ہے؟ ہر چیز اللہ کی طرف۔ تو حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ اخلاص کی تشریح میں یہ فرمایا ہے کہ اگر بندہ یقین کے ساتھ اپنا کفیل اللہ کو سمجھ لے اور سارے توقعات اللہ سے وابستہ کر لے تو اس کو اپنی اصل کا ادراک ہو جاتا ہے،
وہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے، اور جب وہ اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے تو موت و حیات کا یہ جو فلسفہ ہے یہ اس کی سمجھ میں آتا ہے۔ یہاں کوئی آدمی نہ زندہ ہے، یہاں کوئی آدمی نہ مردہ ہے، بات یہ ہے کہ پتہ کچھ نہیں ہے کیا ہوا۔ ایک بچہ آج پیدا ہوا، آج مر گیا، دوسرے دن پھر پیدا ہو گیا، دوسرے دن مر گیا، تیسرے دن پھر پیدا ہو گیا، سال بھر مر گیا، اگلے سال آپ دیکھیے پیدا ہوتے ہی بچہ مرنا شروع۔ جوان ہونے کا مطلب یہ کہ اس کا بچپنا مر گیا، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے کا مطلب بھی اس کی جوانی مر گئی۔ بھائی جس طرح آدمی مرنے کے بعد غائب ہو جاتا ہے پھر واپس نہیں آتا، کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بوڑھا آدمی دوبارہ جوان ہو گیا؟ تو مختصر یہ ہے کہ آپ اس بات کو یقین کے درجے میں سمجھ لیں کہ آپ کی اصل مادی وجود نہیں ہے۔ اس پہ جتنا سوچیں اور فکر کریں آپ کو کبھی یہ جواب نہیں ملے گا کہ مادی وجود اصل ہے۔ آپ کی اصل روح ہے، روح اللہ کو دیکھتی ہے۔ اب روح کا ادراک اس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ انسانوں سے توقعات چھوڑ دیں، اللہ سے توقعات قائم کریں۔ انسانوں سے محبت اس لیے کریں کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، انسانوں کے کام اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کام آنے کو پسند کرتا ہے۔ اولاد کی تعلیم و تربیت اس لیے دیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد انسانیت کے دائرے میں داخل ہوگا، انسانیت کی خدمت میں۔ بس مختصر سی بات ہے، اب اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو سب کچھ ہے، نہ سمجھ میں آئے تو بھائی کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں ساری رات میں زلیخا پڑھتے رہے، صبح کو ایک صاحب اٹھ کے ہوں گا جی حضرت صاحب یہ تو بتا دو زلیخا عورت تھی یا مرد؟ بس بھائی ہو گیا۔ اب آپ یہ بتائیں، آپ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے جو تقریر کی ہے، واضح بیان کیا ہے، آپ لوگ یک زبان ہو کر کہیں آپ کیا سمجھیں؟ اور مادی وجود کیا ہے؟ یہ کچھ تو ہے، روح کا لباس یعنی کوٹ بدلون ہے، خواتین کے لیے شلوار قمیض ہے، دوپٹہ ہے۔ تو اب آپ یہ بتائیں کہ دوپٹے کے لیے آپ زندہ ہیں یا اصل کے لیے زندہ ہے؟ نہیں، آپ تو دوپٹے کے لیے زندہ ہیں۔ اچھا، اب روح جو اللہ سے واقف ہے آپ کی، اس میں آپ بھی اللہ سے واقف ہے۔ تو اب روح سے کیونکہ ہمیں واقعیت نہیں ہے کہ روح کیا چیز ہے، تو اس سے واقف ہونے کا کیا طریقہ ہے ہمیں؟ ابھی تو بتایا میں نے، بتایا انسان سے توقعات اس لیے رکھیں کہ اللہ چاہتا ہے۔ توقعات توڑ کے تو آپ یہ گئے، وہ شوہر کیا بیچارہ سارے دن کام کر کے آیا، شام کو ہمیں ایسے کوئی توقع نہیں، جا پیسے یہاں رکھ دے، جا روٹی کہیں اور کھا جا۔ توقعات توڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عقل پورے ہو جائیں، نوچ لیں، کھسوٹ لیں، ایک دوسرے کو کپڑے باندھ دیں، بھائی تیرا ہمارا کیا تعلق، ہمیں تو اللہ دے گا، جا جا۔ توقعات سے مطلب یہ ہے کہ انسان کو اپنا خدا نہ سمجھے۔ انسان کے کام آتا ہے، حضور خرد بابا ہو جا فرماتے ہیں آدمی آدمی کی دوا ہے۔ شوہر بیوی کے حقوق ہوتے ہیں، شوہر بیوی کے حقوق پورے کرے، بیوی شوہر کے حقوق پورے کرے، اس لیے پوری کرے کہ اللہ نے حقوق متعین کر دیے ہیں۔
جب اللہ کے لیے حقوق کا تعین ہو جائے گا تو شوہر جو کچھ بیوی کے لیے کرے گا وہ سب اللہ کے لیے، بیوی جو کچھ شوہر کے لیے کرے گی وہ سب اللہ کے لیے۔ اولاد کو آپ اس لیے پالیں کہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گی، کیا پتا بنے نہ بنے۔ آج کل تو وہ جہاں تک آدمی بڈھا ہوا مولانا ہیڈی کے یہاں جا کے چھوڑ جاتے ہیں۔ یعنی ماں باپ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے گی اولاد وہاں وہ کیا ہے اولڈ ہوم، کیا اس میں جا کے اولڈ ہاؤس۔ اولاد کی تربیت اس لیے کرے کہ اللہ نے آپ کو ان کی تربیت کے لیے منتخب کر لیا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو انسان بنا دیں، سعید بنا دیں۔ اللہ جس قسم کا انسان چاہتا ہے ایسا انسان بنا، یہ اللہ سے توقع کرنا ہے۔ ایک بڑا مسئلہ اور بھی طے ہو جائے 1-2 منٹ میں۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ اللہ سے ملنا چاہتے ہیں یا اللہ سے دور ہونا چاہتے ہیں؟ اللہ سے آدمی کب ملتا ہے؟ جی ابھی جب مرتا ہے۔ اب یہ بتائیں آپ مرنے سے ڈرتے ہیں یا مرنے سے خوش ہیں؟ ایمانداری سے بتائیں، جھوٹ نہ بولیں۔ ڈرتے ہیں سیدھی سی بات ہے، آپ اللہ کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں، اللہ کے پاس جانے نہیں۔ یہ آپ غور کریں، اپنے گھروں میں بھی جائیں، ہر آدمی موت سے خوف زدہ ہے۔ کتنے ہی آپ خوف زدہ ہو جائیں، موت نے آپ کو لے جانا ہے۔ کتنے خوف زدہ ہو جائیں، موت نے آپ کو لے جانا ہے۔ آپ کو یقین ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد اللہ سے ملنا ہے، یہ بھی سب کو پتا ہے۔ تو موت سے ڈرنے کا مطلب کیا یہ نہیں ہوا کہ ہم اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتے؟ کیوں بھائی؟ تو ہم جھوٹ نہیں بول رہے، جبکہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مومن موت کی تمنا کرتا ہے، مومن یہ چاہتا ہے جلدی سے جلدی جیل خانے سے نجات مل کے اللہ تک جاؤں، اللہ تک میری رسائی۔ تو موت سے ڈرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ سیدھی سی بات، موت سے ڈرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اللہ سے نہیں ملنا چاہتا۔ موت سے ڈرنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، حالانکہ یہ دنیا عارضی اور چھوٹا ہے۔ ابا نہیں رہے، دادا نہیں رہے، نانا نہیں رہے، پردادا نہیں رہے، بھائی میرے ابا نہیں رہے، میرے دادا نہیں رہے، اب میں بھی ابا ہوں، میں بھی دادا ہوں، میں کیسے رہ جاؤں گا؟ اچھا موت کی تمنا کا مطلب یہ بھی نہیں جا کے پوڑیاں کھا کے خودکشی کر لو، وہ بھی اللہ نے منع کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں رہو، جب اللہ نے بھیجا آ گئے، اور اس بات کے لیے تیار رہو جب اللہ بلائے گا بھاگ کے جائیں گے، خوشی خوشی جائیں گے کہ اللہ نے بلایا، خالق نے بلایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب مومن کی موت آتی ہے تو وہ موت ایسی ہوتی جیسے آٹے میں سے دھاگا نکالتا ہے، اور جب دنیا دار کی موت آتی ہے تو وہ موت ایسی ہوتی جیسے کپڑے کو بیڑی کے درخت سے رکھ کر کھینچ لیا جائے اور وہ چھلا جائے۔ تو مرنے سے ڈرنا نہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا محافظ انسان کا ملک الموت ہے، سب سے بڑی محافظ انسان کی موت۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا مستقر و متاع الی حین،
جو بندہ اس زمین پر پیدا ہو گیا اس کو وقت مقررہ تک اس قید خانے میں رہنا ہے، اس جیل سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ تو اگر وہ اس جیل سے نکل بھاگے تو ملک الموت کی مصیبت آ جائے گی، یہ بندہ کیسے نکل آیا وقت سے پہلے؟ آپ کا پاسپورٹ ہے پاکستانی، آپ لندن میں بغیر ویزا کے جا کے تو دکھا دیں، اور اگر آپ گھس جائیں گے تو وہاں کا عملہ گرفت میں آ جائے گا، یہ بندہ آ کیسے گیا؟ آپ کے ساتھ میں جو کچھ ہوگا وہ عملہ گرفت میں آ جائے گا۔ اسی طرح جب تک عالم اعراف کا ویزا نہیں لگ جاتا کوئی بندہ اس دنیا سے اس دنیا میں نہیں جا سکتا، اور یہ اللہ کا نظام قانون ہے۔ آپ نہ خودکشی کر رہے نہیں مرے، بے شمار ایسے خودکشیاں آپ نے اخباروں میں پڑھی ہوں گی، کوئی کیواڑی میں کود گیا، کسی نے 12 منزل چھت سے چھلانگ لگا دی، کسی نے کچھ کر دیا اور وہ بچ گیا، الٹا پولیس کا مقدمہ بھی ہوا۔ تمہاری کیوں رہا تھا؟ مر کیوں رہا تھا؟ آپ کو پیش تو ایک بات یہ بھی، اگر آپ لوگ موت سے ڈرنا چھوڑ دیں، موت کو اپنا محافظ سمجھیں، تو خود بخود آپ کا دل اس دنیا کی چپٹ سے آزاد ہو جائے گا، پھر آپ اس دنیا کو ایک مسافر خانہ سمجھیں، ایک قید خانہ سمجھیں۔ اور اس دنیا میں کیا رکھا ہے آپ غور تو کریں، کسی گھر چلے جائیں سوائے رونے کے کوئی بات نہیں۔ وہ پھر بات دوبارہ آ گئی، وہ وقار صاحب کہتے ہیں کہ 18 لاکھ آدمیوں کے مسائل کا حل پیش کیا ابا نے، ایک خط آج تک ایسا نہیں آیا کسی نے لکھا ہوگی میں بڑا سخی ہوں، بڑا خوش ہوں۔ سارے 18 لاکھ دکھی کی دکھی ہے، اب میرا خیال ہے اور 18 لاکھ ہوں گے وہ بھی دکھی ہوں۔ کیوں دکھی ہے؟ دکھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ مادی وجود کو اور اس دنیا کو سمجھ لیا، جبکہ یہ دنیا عالم اسباب ہے، عالم مسافرت ہے، عالم قید و بند ہے۔ جو یہاں آیا اسے جانا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ ایسی دنیا ہے کہ یہاں عمل خیر اگر ذرے کے برابر آپ نے کیا اس کا بھی نہیں، اگر آپ نے برائی ذرے کے برابر کی، کرامن کاتبین یہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ان کے پاس رجسٹر ہے لکھنے کے، رجسٹر کہاں ہے؟ یہ ویڈیو کیمرے اللہ نے ایک کیمرہ یہاں لگا ہوا ہے، کیمرہ یہاں لگا ہوا، کھٹاکھٹ فلمیں لے رہے ہیں۔ جب آدمی مرے گا اس کو بتا دیں گے بھائی تو یہ کر کے آیا، وہی عمل مثقال ذرۃ، ایک ذرے برابر بھی تولا ہوا ہے، ریکارڈ ہے۔ اب اپنے گھر میں ویڈیو کیمرہ لگا دیں، ہر چیز آ جائے گی اس میں، آپ کب بیٹھے، کب اٹھے، کب آپ نے پانی پیا، کب چیز آپ کو چھینک آئی، کب آپ نے گھر سے باہر قدم نکالا، کب آپ گھر کے ہر چیز پوری ریکارڈ۔ اسی طرح کرامن کاتبین جو ہے دو اللہ کے کیمرے لیے بیٹھے آپ کی فلم لے رہے ہیں، کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ آپ یہ بتائیں، یہ آپ کے یقین میں بات ہے کہ اللہ میاں دیکھ رہا ہے؟ جی نہیں، سب ہاتھ اٹھاؤ، دیکھ رہا ہے، یہ دیکھ رہا ہے نا اللہ۔ آدمی گناہ کیوں کرتا ہے جب کوئی دیکھ رہا ہو؟ جی بھائی جب اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے تو بندہ گناہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس تو مطلب یہاں کی بات، یہاں کی بات جب یہاں یہ بات دل میں آ جائے گی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آدمی اللہ کی مرضی کے بغیر انگلی نہیں ہلا سکتا۔ بات صرف
اتنی سی ہے، یہ جو آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کا دل گواہی دے گا، سارا مسئلہ ہو جائے گا، روحانیت بھی آپ کو آ جائے گی، آپ خدا رسیدہ بھی ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر جو فضل و کرم اور انعام عام کیا ہے ایسے ایسے انسان کی جو علوم سکھائے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو منتقل ہو جائے گا۔ آپ حضرات دراز سے تشریف لائے، کوشش تو یہ تھی 11 بجے آپ کو فارغ کر دیں، لیکن بہرحال دیر ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا خدا کرے کہ وہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہو، آپ نے جو کچھ سنا خدا کرے میری سمجھ میں آ گیا ہو، پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر کبھی بیٹھیں گے پھر باتیں کریں گے، بہرحال خوش تو ہو ہی جاتے ہیں ایک دوسرے سے بات کر کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور آپ کا یہاں آنا قبول کرے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے لیے زحمت اٹھائی، رات کو آئے، دیر سے شام سے آئے ہوئے ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے دل میں محبت ہے، بلا شبہ آپ سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، جبھی تو آپ اتنی دیر یہاں بیٹھ گئے اللہ کے لیے، اگر اللہ نہ چاہتا آپ کیسے بیٹھ جاتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے، ہمیں یقین کا درجہ حاصل ہے کہ ہمارا مادی وجود جو ہے وہ روح کا لباس ہے اور ہماری اصل سے وہ روح ہے۔ دعا کرنے کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں ان کی شرکت کو قبول فرما، یا اللہ اس مجلس میں جو کچھ کہا گیا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، اس کو سمجھنے کی، اس کو قبول کرنے کی، اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق عطا فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف فرما، یا اللہ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے فیض سے ہم سب کو مستفیض فرما، یا اللہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما، یا اللہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما، یا اللہ ہمیں اب اپنے آپ کو سمجھنے کا شعور عطا فرما، یا اللہ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنے کا شعور عطا فرما، یا اللہ ہمیں بصیرت عطا فرما، یا اللہ ہمیں فہم عطا فرما، یا اللہ ہمیں تفکر عطا فرما، یا اللہ قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور تفکر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما،
یا اللہ اس مجلس میں جتنے بھی لوگ شریک ہوئے ہیں ان کے تمام مقاصد سے پورا فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے یہاں سے پاکستان سے بیرونی ممالک سے دعا کے لیے خط لکھے ہیں، ٹیلی فون کیے ہیں، دوست احباب سے زبانی کہلوایا ہے، یا اللہ ان سب کی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ہماری اولاد کو روحانی بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو صحابت مند بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو ایسی اولاد بنا جو تیرے اور تیرے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے کام یا اللہ رحم فرما، یا اللہ کرم فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مخلوق کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بھائی چارے قوت اور ہمدردی کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے اندر سے تعصب نکال دے، یا اللہ ہمیں تفرقہ سے آزاد فرما دے، محفوظ فرما، یا اللہ ہمیں اپنے رستے کو متحد ہو کر مضبوط پکڑنے کی ہمت عطا فرما، یا اللہ ہماری اولاد کو سعادت مند بنا، یا اللہ ہماری اولاد کو روزگار عطا فرما، یا اللہ ہماری اولاد کی شادی بیاہ کے جو مسائل ہیں ان میں آسانی عطا فرما، یا اللہ میاں بیوی میں اچھے تعلقات عطا فرما، ذہنی آمادگی عطا فرما، یا اللہ اس میں پیار و محبت عطا فرما، یا اللہ ہمیں غصے سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں نفرت سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمیں حسد سے نجات عطا فرما، یا اللہ ہمارے اوپر سے شک شبے اور وسوسوں کی جو یلغار ہے یا اللہ اسے ختم فرما، یا اللہ ہمیں قرآن پاک کو یقین کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما، یا اللہ ہماری روحانی صلاحیتوں کو بیدار فرما، یا اللہ ہمیں زمین و آسمان کی بادشاہی کا رکن بنا، یا اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی کا رکن بنا، یا اللہ ہمیں علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں علم سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ حضور خلند البابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے سلسلے میں جن لوگوں نے تعاون کیا ہے یا اللہ ان سے تعاون کو قبول فرما. یا اللہ عزیز جامع مسجد کی تعمیر ایک منزل ہو چکی، دوسری منزل شروع ہے. یا اللہ آپ کے گھر بنانے میں جن لوگوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کسی بھی قسم سے یا اللہ اس کو قبول فرما اور ان کے کاموں میں برکت عطا فرما. یا اللہ جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ان لوگوں کو آپ نے روزگار عطا کیا ہے، ملازمت کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں. یا اللہ ان کے گھروں میں ان کے کاروباروں میں مزید برکت عطا فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز خواتین و حضرات، محترم نظیمی صاحب کی اس دعا کے ساتھ ہی یہ خوبصورت محفل اختتام پذیر ہوتی ہے. انشاءاللہ اگلے سال ملاقات ہوگی. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.
بڑے تار فوٹو جا بھائی لائی تو تار پروفائل محمد